السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 371 سے پڑھیں گے اور سورہ لقمان کی آیت نمبر جہاں 5 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور فروری کی آج 17 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم۔ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم۔ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگوں میں ایسے لوگ ہیں مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو خریدتے ہیں، منہ لے لیتے ہیں فضول باتیں۔ فضول باتوں کو خریدنے کا انشاءاللہ مفہوم بیان کریں گے۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ بھٹکائیں، گمراہ کریں اللہ کی راہ سے۔ بغیر علم، علم نہیں ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات نہیں ہے، لیکن صحیح راستے سے ہٹا رہے ہیں۔ بلکہ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، جو صحیح راستہ ہے، سبیل اللہ ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، جب تلاوت کی جاتی ہیں ایسے لوگوں پر یا ایسے شخص پر آیاتنا، ہماری آیتیں، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تو وہ منہ پھیرتا ہے تکبر اکڑتے ہوئے۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے ان آیات کو، فرامین کو سنا ہی نہیں۔ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں میں بوجھ پڑا ہوا ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شخص کو آپ ہماری طرف سے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں۔ یہ بھی ایک ذلت کا، ان کو ذلیل کرنے کا انداز ہے۔ ملنی سزا ہے، کہنا خوشخبری۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان عمل اچھے کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہنے بسنے والے ہوں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے بغیر ستونوں کے جو تم اس کو دیکھتے ہو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور گاڑے ہیں اس نے زمین کے اندر پہاڑ، ان تمید بکم، کہیں زمین آپ کے ساتھ ہلے نہ، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر طرح کے جاندار، رینگنے والے، چلنے والے، اڑنے والے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا، پھر اگایا ہم نے اس سرزمین میں، مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، ہر طرح کے عمدہ جوڑے۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، بس مجھے وہ دکھاؤ جو میرے سوا، اللہ کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے اگر پیدا کیا ہے، بنایا ہے تو وہ دکھاؤ۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ واضح گمراہی میں پڑے ہوئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور دیا ہم نے جناب لقمان کو حکمت و دانائی کہ وہ اللہ کا شکر کرے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس شخص نے اللہ کے انعامات کا شکریہ ادا کیا وہ شکر کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، یعنی اسی کو فائدہ ہوگا۔ وَمَن كَفَرَ، جس شخص نے ناشکری کی اور کافرانہ انداز اپنایا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ لاپرواہ ہے، تعریف کیا گیا ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ، ضرورت، محتاجی نہیں۔ حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر خوبصورت تعلیمات کا انتظام فرمایا ہے، بول کے، کلام کر کے رہنمائی فرمائی ہے۔ کتنا احسان ہے رب العالمین کا، خالق، مالک، رزاق، محیط، معین، علیم، قدیر، بصیر، سمیع، بصیر، ساری اس کی صفتیں ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے رہنمائی فرمائی نبوت کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے، کلام کے ذریعے، تاکہ لوگ راہ راست پہ چلتے رہیں، میری بندگی کرتے کرتے، چلتے چلتے جنت فردوس کے گیٹ تک پہنچے۔ کچھ لوگ اپنی زندگی میں بیکار کام، فضول باتیں، لغویات، قصے، کہانیاں، جھوٹ، سب جھوٹ کے کھاتے میں جاتا ہے۔ نبی مکرم کا ارشاد پاک ہے، ڈاکٹر صاحب، من صمتا نجا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے خاموشی اختیار کی۔ قطعاً اس کا مطلب نہیں ہے درس نہ دے، جمعہ نہ پڑھائے، واعظ نہ کرے، فتویٰ نہ دے، کسی سے ہم کلام نہ، اس کا یہ مطلب نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بیکار باتیں، فضول باتیں، لغویات، جھوٹ، اس سے جو بچے، جہاں بولنا ہے وہاں بولے، قولوا قولا سدیدا، سچ بولے، جہاں تولنے تولے، پھر بولے، پہلے سچ بولے پھر تولے، یہ سسٹم ایک الگ ہے۔ لیکن بولتے چلے جانا، ہاں جی چوکا ہے کہ چھکا ہے، بکواس بند کرو چوکا، وہ کہتا ہے بکواس بند کرو چھکا ہے، کیا مسئلہ ہے یہ؟ اللہ کی قسم آج بڑی سردی ہے، اللہ کی قسم آج بڑی گرمی ہے، یہ کیا ہے؟ لغویات ہیں سب، بیکار لغو قسمیں۔ اللہ نے فرمایا کہ لا یؤاخذ اللہ تمہاری لغویات قسموں کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ مثلا رات مچھلی کھائی ہے، فش کھائی ہے، اللہ کی قسم بڑا مزہ آیا، قسم اٹھانے کی کیا ضرورت؟ مزہ اس لیے زیادہ کسی نے کھلائی، مزہ تو جب ہے خود جیب سے کھائے، پھر قسم نہیں چگنی۔
پھر ایسی کئی جنے پتہ نہیں کی پکایا تھا۔ مقصد میرا بات کرنے کا سمجھانے کا یہ ہے کہ بے مقصد بات، میرے بھائی جان بڑے اللہ ان کو حیاتی دے، بڑے زندہ ہیں ماشاءاللہ، بیمار رہتے ہیں، وہ کہنے لگے ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اے سی چل رہا تھا، ایک بندہ کہہ رہے بھائی جان ایک کام میں میرے ذرا گل سنو، وہ کہا یار اتنے سنا دے، نہیں ذرا باہر ہو، ہوں شدت کی گرمی ہو، اے سی میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، میرے بھائی جان حاجی صاحب نے اکٹھا حج بھی کیا ہوا ہے ماشاءاللہ، اس لیے میں تعارف کرا رہا ہوں، وہ باہر آ گئے اور چل پڑے، او دور جا کے نا تو کہنے لگے اللہ کی قسم باجی گرمی بڑی ہے، وہ کہنے لگے یار بات کرو نا، کہ آدھا یہی دسنا ہے ان تسی اندازہ فرماؤ کتنے مجلس، کتنے محفل، کتنے قسمہ اٹھا کے لے جا کے او گیٹ تے جا کے آدھا اللہ کی قسم باجی گرمی بڑی ہے، یہ سب فضول حرکت ہے۔ کینٹ کے حوالے سے جب میں تھا مجھے آدھی رات کو فون آیا، سردی موسم 1 بجے فون آوے تو رات کتنے گئی تھی، تو اس وقت یہ فون نہیں تھے، وہ دوسرا سسٹم تھا، میں دوڑ کے میرے کول سی میں ہیلو ہاں جی خیریت ٹھیک ہو ٹھیک، تو میں کہا خیر ہے ٹھیک ہے، میں ذرا ڈوروں آیا سا، میں کہا شیخ صاحب کو سلام کر لیں، ہم سمجھ لگ نہیں پھر ستے بندے نو اٹھا کے سلام علیکم لے رہے، تے گھر والے روندے ان کے گیا کتنے وے، کھٹن گیا تو کھٹ کے لیا وہ کچھ جو گھر لے کے جانا سا۔ میں لغو بات کی تشریح کر رہا ہوں، بیکار باتیں، لغویات، فضولیات دن رات کر کے، اور قرآن نے کیا فرمایا شیخ صاحب، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بولتے ہو ریکارڈ ہو رہا ہے، جو بولتے ہو لکھا جا رہا ہے، چوکا چھکا بک بک جھوٹ سچ یہ وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو میرے اللہ نے شاندار بیان، کتنے لوگ ایسے ہیں میں یشتری لہو الحدیث، حدیث کا لغوی ترجمہ ہوتا ہے بات، کلام، خبر، لغو بات، لغو خبر میڈیا میں چل رہی ہے لیکن واقعہ ہوا ہی نہیں، اخبارات میں آ گئے، میڈیا میں اخبار میں آ گیا ہے لیکن وہ واقعہ ہوا ہی نہیں، اگر ہوا ہے تو واقعہ کچھ اور ہے، لکھا ہوا کچھ اور ہے، یہ سارا کیا ہوگا لہو الحدیث۔ آپ اندازہ فرما لیں جو رقص ہے، جس کا نام ہی ڈرامہ ہے، اس میں سچائی کہاں سے آئے؟ شیخ صاحب ایتھے ہی ہو نا، وہ شیخ صاحب کی گل تسی آپ محلہ چھڑ گئے ہو نا، وہ کدھر گئے جی؟ پگا والے کتنے گئے؟ توجہ فرمائیں جی، کس طرح دنیا لگی ہوئی ہے، ڈرامے، اخبارات اور سارے سلسلے جو چل رہے ہیں، اور ہوتے اب ماشاءاللہ شادی بیاہ کے موقع پر یہ زیادہ تجربہ میاں صاحب کو ہے، تیل مہندی سسٹم، تو شادی نے کہا مسجد ہے تاکہ مولوی صاحب نے دینا کچھ نہ پوے، تو انہوں نے کھوانا کھجور ایک دے کے فارغ کر لے کے لڈیاں اتنے پا رہے، ماں باپ سارے ناچ کر رہے ہیں، کتنی ثبوت اور ریکارڈ ہے میرے پاس، نکاح مسجد میں تو تیل مہندی سرعام، یہ بات غلط ہے صحیح ہے؟ میں ماشاءاللہ درس دے کے ادھر گیا تو نعمانیہ روڈ پہ ریڑھی خالی کھڑی، میں کہ پتہ نہیں ریڑھی کون چلانا، تعجب ہوتا ہے نا، میں سائیکل چلا کے جا رہا، ریڑھی ویسے کھڑی ہے، فروٹ چاٹ کی ریڑھی، جب دیکھیں وہ بندہ تھلے پیشاب پہ کرے بیٹھ، کوئی استنجے کا کوئی وہاں لوٹا کوئی سلسلہ نہیں ہے، تو اس طرح پیشاب کر کے جس کھوانی ہے چاٹ ماشاءاللہ، وہ تو کتنا مزہ آئے گا، کتے خنزیر بلے ملا کے لوگ کھلا رہے ہیں، شوار میں ایک موسم بیٹھے ہوئے ہیں، حوالہ دیں گے باقاعدہ، وہ گوشت لینے کے لیے آیا، وہ کہتا ہے انہوں 2 پیپسیاں بھی دے دو، پیپسی کی دکان ہی مرغی کی دکان ہے، 2 پیپسیاں دے دو، یہ ترجمہ ہے کہ جڑیاں 2 فوت ہو گئی ہیں وہ بھی انہوں نے دے دو، فوت ہوئی مرغیاں کا نام رکھا ہے پیپسی، جس کا شوارما بننا ہے اور ہمارے بچوں نے کھانا ہے، آدھی رات کو شوار میں برگر پیزے، پھر ڈاکٹر صاحب کا دے ایسے واسے
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں افریقہ علاقے کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے. انہوں نے امداد کے لیے حکیم بھیجا مدینے رسول پاک کے ساتھ تعامل کرنے کے لیے, صحابہ کرام کی خدمت کے لیے. دکان پا کے بیٹھ گیا, سال بیٹھا رہا, بیمار آیا کوئی نہیں. اجازت لیتے اللہ کے رسول سے اجازت دیتے, بیمار کوئی نہیں ہوتا. سرکار نے فرمایا جو تعلیمات اللہ رسول نے بتائی عمل کرو تو انشاءاللہ بیماریاں. لڑائیاں جہاں کہیں لڑائی ہے, فتنہ فساد ہے, تحقیق کرو گا آپ کو پتہ چلے گا یا اللہ کی مخالفت کی گئی ہے یا رسول پاک کی مخالفت کی گئی, ورنہ لڑائی نہیں ہو سکتی, جنگ و جدل نہیں ہو سکتا. بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ خریدتے لہو الحدیث, گندی باتیں, بری باتیں, نکمی, فیضاب, فضول لیضل عن سبیل اللہ, تاکہ اللہ کے راستے سے ہٹائیں. ادامت کا مقصد ہوا فضولیات میں, لغویات میں اللہ کا راستہ کوئی نہیں. یہ اللہ کے راستے سے ہٹانے کا ذریعہ ہے. کسی نے کہا تھا نا, انہیں شوق عبادت بھی ہے اور گانے کی عادت بھی. سبحان اللہ, انہیں شوق عبادت بھی ہے, گانے کی عادت بھی. دعائیں نکلتی ہیں ان کے منہ سے ٹھمریاں ہو کر. اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر مثال دے دیتا حاجی صاحب اس کے لیے, پیارے حاجی صاحب کے لیے. مولانا محمد عبداللہ صاحب گرداسپوری رحمۃ اللہ فوت ہو گئے ہیں, بڑے پیارے تھے. ان کا ایک بیٹا ہمارے ساتھ مدینہ یونیورسٹی پڑھتے رہے, مزاحی بڑے تھے, بڑے فاضل تھے. آج کل ان کا بیٹا ڈاکٹر سہیل برطانیہ میں سیرت اور ختم نبوت کے موضوع پہ 47 جلدیں لکھ چکے ہیں, خود لکھ کے پرنٹ کر کے چھپوا کے تقسیم کر رہے ہیں. ان کے ابے کی بات ہو رہی. گالی سمجھ لگی. فضولیات کی میں بات کر رہا ہوں کہ فضولیات کس حد تک لوگ کرتے ہیں. کافی مثالیں انہوں نے دی, میرا خیال پھر بہت کام ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ کے راستے سے روکنا, ان فضولیات سے گمراہ ہو جاتا ہے بندہ. بغیر علم نہیں ہے اللہ کی تعلیم کا, رسول کے فرمان کا کوئی, لیکن لگے ہوئے ہیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, بلکہ اللہ کے راستے کا مذاق اڑاتا ہے. کس طرح مذاق اڑاتے ہیں؟ یہ سارا اسلام دین داڑھی چاہیے, سارا دین داڑھی داخل ہو گیا. یہ مذاق ہے. کس کا؟ سنت رسول کا, عمل رسول کا, فرمان رسول کا. یہ مذاق ہے, لیکن اس کا انداز اپنا ہے, لگا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین, ایسے لوگوں کے لیے, ایسی جسارت کرنے والوں کے لیے ذلتوں کا عذاب ہے, رسوائیوں کا عذاب. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. پھر ان کی علامت بیان فرمائی ہے. رب العالمین نے فرمائی وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیَاتُنَا, جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہے درس کے لیے, تعلیم کے لیے, رہنمائی کے لیے, اور ان کو جہالت سے بچانے کے لیے, واللہ مستکبرہ, وہ منہ اٹھا کے تکبر کر کے بھاگ جاتا. اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے, سننے کے لیے تیار نہیں. پرانی داستان ہے حضرت, پرانی داستان ہے. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے نوح علیہ السلام نے 950 سال باز کیا. پاکستان بنے 1 صدی نہیں ہوئی, تقریباً پونی صدی. اب اندازہ فرمائیں کہ وہ قوم نوح علیہ السلام کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی. کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں تاکہ نوح پیغمبر کی آواز کانوں میں نہ پڑے. قرآن نے بیان فرمایا وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَارًا اسْتِكْبَارًا, تکبر, بڑائیاں, نخرے, ٹھٹھے, منہ اٹھا کے بھاگ رہے ہیں. فرمایا ان کو بھی فبشرھا کألم یسمعھا, اس طرح جاتا ہے جس نے اسے اذان سنی ہی نہیں, دعوت سنی ہی نہیں, خطاب سنا ہی نہیں, خطبہ جمعہ کا سنا ہی نہیں, اس طرح جا رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے کأن فی اذنیہ وقرا, گویا کہ اس کے کانوں میں بوجھ پڑا ہوا ہے. اس کو سریلی آواز سناؤ, گانا سناؤ لتا کا تو بڑا خوش ہو جائیں گے. قرآن کی آیتیں سناؤ تو بکواس کرے گا. میں نے سادہ ترجمہ کیا ہے. جب اس کو لڈیاں ڈالنے والا کو نخرے والا بچائے گا, خوش ہو جائے گا. نیند ختم, جمعہ خطبہ شروع ہوا, نیند بھارا. ڈاکٹر صاحب میں دعوے کے ساتھ نہیں کرتا, یقین کے ساتھ کرتا ہوں کیونکہ میرا تجربہ ہے. تم مساجد میں جمعے والے سروے کر لو, اکثر تم بندوں کو سوئے ہوئے دیکھو گے جمعے کی حالت.
تھوڑے لوگ سننے والے ہیں توجہ کے ساتھ، باقی سوتے ہوتے ایڈی تسبیح بڑی ہوئی عادت، تسبیح کسے پاس ہے رالا بھگتی ہیں ربیاں وہ کسے پاس جو ہو رہے حضرت تنقید نہیں کر رہا، رونا رو رہا. اتنا وقت فرضیت کی ادائیگی کے لیے اہتمام، کپڑے، غسل، سلسلے اور سوتا جس جگہ نے وہ دے خلاف ہو جائے. گزارش سنیے فبشرہ بعذاب، فرمایا ان کو بھی دردناک عذاب کی خوشخبریاں سناؤ. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. تے سزا کی خوشخبری ہوتی ہے، یہ ایک سزا کا اور انداز ہے. ان کو خوشخبری سناؤ کہ تمہیں 70 لتر پہنے یہ خوشخبری. ان کو خوشخبری سناؤ کہ تمہیں اینی مار پہنے، یہ ایک اللہ کی طرف سے سزا کا ایک انداز ہے ان کو سنانے کا. ساتھ ہی اللہ مہربان فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے عمل اچھے کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں. ایک باغ نہیں کئی باغ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اللہ سے ڈرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت کے رشتے قائم کرنے والا، فرمایا کئی باغ ان کو ملیں گے. تو باغ کے اندر پھر فرمایا کئی طرح کے پھلوں والے باغ، نہریں جاری ہوں گے، اور ایک ایک درخت کی بہت بڑی قیمت ہوگی جو تم نے کبھی نہ دیکھا، نہ سنا، نہ سوچا. خالدین فیہا، فرمایا پھر رہنا بھی ہمیشہ اس میں ہے، فوت بھی نہیں ہونا، بیمار بھی نہیں ہونا، تو وہاں سے نکالا بھی نہیں جانا، تو ملکیت ہمیشہ کے لیے. فرمایا ہم فیہا خالدون، یعنی فی جنات، فی جنت الفردوس، یعنی ہم فی اس کے جنت فردوس کے وارث بنائے جائیں گے. ارشاد فرمایا وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، سچا وعدہ اللہ کر رہے ہیں، ایسے ملے گا آپ کو. وہو العزیز الحکیم، وہی غلبے والا، وہی حکمت والا، کبھی ہارا نہیں، ہمیشہ جیتنے والا. مالک الملک، اس کی بات ہو رہی. فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، جس نے 7 آسمان بنائے ہیں ستونوں کے بغیر کھڑے ہیں، کوئی پلر نہیں. بڑے سے بڑا کاریگر، بڑے سے بڑا ٹیکنیک، بڑے سے بڑا جس کو تم بڑا کہتے ہو، ایک چھوٹی سی شے کو سارے بغیر کھڑا نہیں کر سکتا. میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے، یہ چھوٹا سا رومال پھونکے مارو، دبکے مارو، کھڑا نہیں ہوگا سارے کے بغیر. 7 آسمان طے بطے، فرمایا پہلے آسمان کے درمیان تو فاصلہ ہے جتنا پہلے آسمان کا فاصلہ ہے، پہلے دوسرے آسمان کے میں اتنا فاصلہ ہے، وہ بھی ستونوں کے بغیر کھڑا ہے. پھر تیسرا آ گیا، وہ بھی ستونوں کے بغیر، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں. ما دامت السماوات، فرمایا یہ میرے فرمان کا نتیجہ، لیبر میں کوئی نہیں لوائی، مٹیریل بھی کسی کو نہیں بنوایا. اس اللہ کو چھوڑ دیا جائے تو سائیں توتی دی قبر تے جا کے رویا جائے. کمکول شریف، پچر شاہ صاحب، کامالی سرکار، دمڑیاں کہو گے تسی انہاں دے پیچھے چڑھ جاندے ہو. خدا کا واسطہ جے رب نے تبصرہ کیا ہے، سمیتموہ انتم، یہ نام تم نے رکھے، میں نے کوئی دلیل قرآن حدیث کی نازل نہیں فرمائی، کوئی میں نے اشارہ نہیں کیا، سب کچھ تمہارا اپنا بنایا. تو جو اپنا بنایا وہ دین ہو سکتا ہے؟ دین سازی کی اللہ نے کسی کو اجازت ناصر صاحب نہیں دی، مشین بھی بنا سکتے ہو. اور کی بنایا مسلمانہ تے کافرہ کی بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں لو مکھی بنا کے دکھاؤ. مکھی ساری نہیں، مکھی کا پر بنا کے دکھاؤ. پر نہیں بنتا تو پر جوڑ کے دکھاؤ. پھر فرمایا نہیں جوڑ بنایا جاتا، مکھی تم سے چھین کے لے جاتی ہے، چھڑا کے دکھاؤ. اجے کی بنایا ہے، کی بنا بیٹھے ہیں جی؟ کچھ بھی نہیں. سانس آ گیا ہے، نہیں آیا تو فارغ. کتنے لوگ ہم نے اپنے طور پہ مرتے دیکھے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَوْا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، پانی پہ فرش بنایا، زمین کے اندر پہاڑ گاڑے، میخیں بنائی. فرمایا جتنا پہاڑ تمہیں اوپر نظر آتا ہے 2 حصے زمین کے اندر ہے.
یہ ماہر ارضیات کے ماہرین کا قول ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، 2.5 ہو سکتا ہے، 2.25 بھی اندازہ ہو سکتا ہے، 3 بھی ہو سکتا ہے۔ اندازہ جو میرے معلومات میں ڈاکٹر صاحب وہ اتنا کہ اتنا، اور زمین کے اندر اللہ نے اس کا میخ بنایا ہے۔ کہ پہاڑ بنانے والا کون ہے؟ جو بنانے والا ہے وہی گاڑنے والا ہے۔ فرمایا کیوں بنایا اور گاڑا ہے؟ تاکہ یہ زمین ہلے نہ، تیرا سکون خراب نہ ہو، تیرے آرام کے لیے بنایا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا، بڑی مشکل سے دل کی بے قراری کو قرار آیا۔ جب آزاد کشمیر مظفر آباد میں زلزلہ آیا تھا، اس علاقے میں بھی آیا تھا، اس علاقے کے جو جھٹکے زلزلے کے کئی دن آتے رہے، کتنے لوگ بیمار ہو گئے، ہسپتالوں میں داخل رہے۔ کیوں؟ جھٹکے آتے نیند خراب ہو جاتی، جھٹکے آئیں آرام قرار نہ ہو تو بندے کی نیند میں خلل آتا ہے۔ فرمایا میں نے زمین کے اندر قرار پیدا کر کے تیری نیند کا انتظام کیا، ظالمہ تیرے لیے کیا ہے، گاڑ کے میں نے اس کو سکون قرار والا بنایا ہے۔ تو ارشاد کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، زمین بنا کے فرش سجا کے ہو جاندر پھیلا دیے وہاں۔ کبھی ہرن دوڑتے ہوئے دیکھے، کبھی زیبرا کو لڈیاں ڈالتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی ہاتھیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی چونٹیوں کی لائنیں دیکھی ہیں، کبھی پرواز کرتے ہوئے پرندے زمین پر بیٹھتے ہوئے دانے چگتے ہوئے دیکھے ہیں؟ کہ فرمایا کس نے بنائے ہیں؟ ہر جان وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، پاک پیغمبر نے فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر جس طرح حق ہے توکل بھروسہ کرنے کا، یقین کرنے کا اللہ پر، اگر تم اس طرح کرتے لا رزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں رزق اس طرح دیتا ہے جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تو پرندوں کس طرح دیتا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا، جب صبح نکلتے ہیں سب کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، جب اڑ کے چر کے آتے ہیں تو سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ توحید کے دلائل ہیں، عقلی اور نقلی۔ نقلی مراد 2 نمبری نہیں، جو منقول ہو کے نقل ہو کے پڑھی لکھی بات آ رہی ہے اس کو نقلی کہتے ہیں، نقل ہو کر منتقل ہو کر جو آئے ہیں، اس کا غلط ترجمہ نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں جمع کا صیغہ ہے، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، عمدہ ہر قسم کے جوڑے ہم نے تمہارے لیے بنائے۔ اب دیکھتے ہو نا پھلوں میں 2 قسمیں، کوئی موسمی میٹھی ہے، کوئی کھٹی ہے، سبحان اللہ، کوئی کنوں اس سائز کا ہے، کوئی چھوٹے سائز کا ہے، کوئی انار اس سائز کا ہے، کوئی اتنے سائز کا ہے، کوئی کھٹا انار ہے، کوئی میٹھا انار ہے، کوئی انار دانہ بن رہا ہے، کوئی جگر کے لیے پانی بنانے کے لیے انار نچوڑا جا رہا ہے۔ فرمایا سارا کچھ ایسا بنایا ہے۔ ہماری اوقات یہ ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں، دیتا رہوں گا۔ انار کا ایک دانہ لاؤ، انار کو کھولو، اس کے دانے موتیوں کی طرح اللہ نے فٹ کیے ہوئے ہیں، دانے کھلار دو، بکھیر دو کسی پلاٹ میں، تھال میں، تو پھر سب نو دعوت دیو، وچے چودھری، وچے صوفی، وچے کلندر، امیر غریب، سارے نیک بد، صرف اتنی دعوت ہے جس طرح اللہ نے جوڑے تھے ذرا جوڑ کے دکھا دو۔ انار کے دانوں کی فٹنگ کر دو جس طرح میرے رب نے کی ہوئی تھی۔ اور یار ایسا خاک کرنا ہے، کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں، کہ مانتے بھی نہیں تو کرتے بھی کچھ نہیں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، ہر طرح کے جوڑے ہم نے، اور نباتات کے، پھلوں کے، پھولوں۔ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ، فرمایا یہ ہے اللہ کی مخلوق، اللہ کی کاراگری، اللہ نے خلق، اللہ نے بنایا، پیدا کیا ہے۔ وَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، مجھے دکھاؤ وہ دوسرے لوگوں نے بنایا۔ علی اجویری صاحب نے بنایا، نام لو۔ علامہ سعید مجدی نے جو بنایا اس کا نام لو۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے بنایا، اس کا نام دکھاؤ کیا بنایا ہے۔ تو آٹے ملے کو بزرگ ہے، شاید کچھ بنا دے ہو، کیا بنانا کسی؟ اللہ نے فرمایا انہوں نے بنانا کیا، ان کو میں نے بنایا ہوا ہے، ان کی ساری تکنیک خلق میں نے بنائی ہے، ماں کے رحم میں بنائی ہے، تو باہروں شے کو نہیں منگوائی، اندروں ہی سارا نظام بنایا۔ تو اندر کیا بنتا رہا ہے؟ جوڑ، ہڈیاں، سلسلے، کڈنی، کیوں جی، اور کیا کچھ ہے۔
یار اللہ کی قسم میں بغیر تنس کے کئی دفعہ غور کی، اللہ تیری کاراگری پر قربان جائے، اللہ تیری ربوبیت کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک بوند، ایک جرثومہ، رحم کا منہ بند، باہر سے کوئی شے سپلائی نہیں ہو رہی تے اندر سارا کچھ ہی بن رہا ہے۔ تے بن کس طرح رہا ہے؟ ماں کھا رہی ہے، چل رہی ہے، پھر رہی ہے، خوشیاں غمیاں میں جا رہی ہے، لیکن سسٹم ایسا بنایا کہ سارا کچھ ہی اندر بن رہا ہے۔ بننے والا جو بچہ ہے اس کا وجود، ماں کھا بھی رہی ہے، سپلائی اس کو ہو رہی ہے، ڈیزائن بن رہے ہیں، خوبصورتیاں بن رہی ہیں، کٹ لگ رہے ہیں، سوراخیں جناب، جبڑے بن رہے ہیں، ہڈیاں جوڑ بن رہے ہیں، بال ہو رہے ہیں، ناخن لگ رہے ہیں۔ تو جب پیدا ہوتا ہے تو پھر لڈیاں، ارشاد ہوتا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ بنانے والا ہے تمہارا رب، صورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، یہ ہے تمہارا رب۔ دنیا اکھڑ گئی، نہیں پتہ چلا۔ ارشاد ہوتا ہے بل الظالمون فی ضلال مبین، جو ظالم ہیں معنی کیا ہے؟ کفروا واشرکوا باللہ، ان ظالموں نے ان کو ایسی چال چلی کہ گمراہی میں پڑ گئے۔ اتنے بعید، ضلال مبین، ضلال بعید، دونوں لفظ اللہ نے فرمایا ہے، بہت پرلے درجے کی گمراہی، دور درجے کی مخالفت، واضح طور پہ رستہ چھوڑ کے اور پاسے چلے گئے۔ ایک جگہ قرآن میں لکھا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، افی اللہ شک، اللہ کے بارے میں شک ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جب کہ تعارف کرایا نا حضرت، غور کرو، اللہ نے فرمایا اللہ وہ ہے جو آسمان و زمینوں کا خالق ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، جناب لقمان کے نام پر صورت ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج بھی عرض کرتا ہوں، کثرت کے ساتھ مفسرین کی رائے ہے کہ نبی نہیں تھے، بعض مفسرین کی رائے کہ یہ نبی تھے، لیکن یہ اتفاق مفسرین کا کہ نیک صالح انسان تھے، حکیم تھے، دانا تھے، اس معیار کا شخص تھا کہ اللہ نے اس کے نام پہ سورت نازل کر دی۔ دنائی کی باتیں اولاد کو، قوم کو، لوگوں کو انہوں نے باتیں سمجھائی، اللہ تعالیٰ نے اس کے نام پہ سورت نازل کر دی۔ قول اس طرح کے اب اس میں شروع ہو جائیں، اچھا جی فلانے حاجی صاحب نبی نے، فلانے شاعریہ نے نبی، یہ جھگڑے کی ضرورت کیا ہے؟ صورت ہے، نام ہے، لقمان صاحب ہیں، اللہ نے بیان فرمایا، جو بھی ان کی حیثیت ہے اللہ بیان فرماتے ہیں، توجہ کریں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت سکھائی دی۔ کیا اس بات میں شک ہو سکتا؟ تو اللہ کس طرح عطا کرتے ہیں؟ یا وحی کے ذریعے یا نبوت کے ذریعے؟ ارشاد ہے ہم نے جناب لقمان کو دنائیاں سکھائیں، پھر انشکر للہ، فرمایا ہم نے تجھے دنا بنایا، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرات تو فرمائیں کسی کو اللہ کا توفیق دے دیتے ہیں، وہ ترجمہ پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اور وہ اشراق پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، کسی غریب کا بھلا کرتا ہے، یہ تمام نیکیاں بعمل اگر اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے، اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، اپنے مسلمانی کا روب اور اس پر ہمیں کوئی احسان نہ چڑھاؤ، بلکہ اس کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں یہ توفیق دی ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر کوئی نیکی کر سکا ہے اس کا شکر ادا کرے، اللہ میں تیرا فریضہ ادا کر دیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سلسلہ اگر اللہ کی توفیق سے کر سکا ہے تو فرمایا اس کا شکر الگ ادا کرو، اللہ تیری رہنمائی توفیق کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، تو نے توفیق دی ہے تو میں کر سکا۔ اسی لیے فرمایا ہم نے حکمت و دنائی سکھائی، جناب شکر بھی ادا کرو۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا کرے گا اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا، اللہ کا شکر شاکرین میں جائے گا۔ وَمَن كَفَرَ، جس نے ناشکری کی، کفران نعمت کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ بے پرواہ ہے، حکمت والا ہے، اس کو کسی کی پرواہ، نہ کسی کی نیکی کی پرواہ ہے، نہ کسی کی برائی کا اللہ تو نقصان ہے، نیکی کا فائدہ کوئی نہیں، برائی کا نقصان کوئی نہیں۔ لیس الانسان الا ما سعی، جو کرو گے جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔
سارا کچھ واضح. اللہ توفیق دے بات کی سمجھ آ جائے. وَمِنَ النَّاسِ بعض لوگوں میں کچھ لوگ ہیں، جماعتیں ہیں، قوم ہیں، مَن یشتری لہو الحدیث، یہ فضول بات، گندی بات، بیکار بات، لغویات خریدتے ہیں وقت صرف کر کے پیسہ سے. جو میچ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ مجھے کسی نے بتایا تھا، پتہ ہے وہ کتنے کی ٹکٹ ہے؟ انڈیا پاکستان کا میچ جو دبئی ہونا ہے ٹکٹ کتنی ہے؟ تو کھیل کود کو اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ نیکی ہے. لغویات ہیں، کھیل تماشا تماش بینی ہے. کوئی کبوتر اڑا رہا ہے، کوئی مرغے لڑا رہا ہے، سبحان اللہ، کوئی کتے لڑا رہا ہے. کوئی کتا فوت ہو گیا شاہ جی نے، انہوں نے دفن کرایا مسلم قبرستان، اس کی دعا کرائی کتے کی بخشش واسطے. کتنے جائیں گے تو کی کریں گے؟ قبر بنائیے پھول چھڑکے نے تو مولوی صاحب کتے دی بخشش دی دعا کر رہے ہیں. یہ مولوی صاحب نے کوئی تسی کچھ کہہ سکتے ہو؟ میں مولوی صاحب میرے منن جنہیں کتے دی بخشش دی دعا کی ہوئے. ایسا میڈیا نے دکھایا ہے سارا، میں کہانی نہیں سنا رہا، دنیا دیکھ رہی ہے. مجھے اللہ معاف فرما دے. لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں، بغیر علم نہیں ویسے لگے ہوئے. وَيَتَّخِذْ حُزُوًا، اللہ کی راہ کو مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھٹھے کر رہے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین، ان سب کے لیے اہانت والا، ذلتوں والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتُنَا، جب ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، منہ پھیر کے چلا جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے. كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں کے اندر بوجھ پڑے ہوئے ہیں. وَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے عمل اچھے کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہو العزیز الحکیم، اللہ ہی غلبے والا حکمت والا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا ستونوں کے بغیر تم دیکھتے ہو. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور گاڑے زمین میں پہاڑ، ان تمید بکم، کہیں زمین تمہارے سے ہلے نہ. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیا زمین میں اللہ ہر طرح کے چوپائے جاندار. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی. فَأَنبَتْنَا فِيهَا، ہم نے، اللہ فرما رہے ہم نے اگایا زمین میں، من كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، ہر طرح کے عمدہ جوڑے. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ، یہ اللہ کی تخلیق ہے. فَأَرُونِي، بس مجھے دکھاؤ. اللہ فرما رہے ہیں مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، کیا پیدا کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا جو لوگ ہیں. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم واضح کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور ہم نے دیا جناب لقمان کو حکمت و دانائی. انشکر للہ، اور یہ تھا کہ تو اللہ کا شکر ادا کرے. وَمَن یشکر، جو شکر ادا کرتا ہے یا کرے گا، فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، بے شک وہ شکریہ ادا کرتا اپنی ذات کے لیے فائدہ ہوگا. وَمَن کفر، جس نے کفران نعمت کیا یا ناشکری کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ غنی ہے، تعریف کیا گیا ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے.